مگر ایک چیز نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تجارتی یعنی کہ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر جو ہے وہ ملک کا سب سے بڑا سیکٹر ہے، اور اس میں تقریباً آپ دیکھیں 18% آپ کی اکانومی یعنی کہ تقریباً 20,000 ارب کا اینول انکم ہے، مگر ریونیو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پچھلے 2 سال سے IMF کوشش کرتا رہا ہے کہ 300 ارب تک حاصل کریں، اور FPR مشکل سے 40 کروڑ حاصل کر پایا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فکس ٹیکس کے نتیجے میں ریونیو کتنا حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو زیر بحث آ رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہے ٹھیک ہے اوکے ہے، جو نہیں ہے وہ اس اسکیم کے تحت فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے بڑے تاجروں کی طرف سے، یا ایٹ لیسٹ وہ جو کہ مکمل طور پہ اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ اس طرف سے شکوہ اپنا کر رہے ہیں کہ جو فکسڈ اسکیم آئے گی وہ نسبتاً نقصان پہنچائے گی ان تمام تاجروں کو جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں، اور دوسرے جو ہے جو فکسڈ اسکیم کے تحت آئیں گے وہ کم شرح پر اس کا فائدہ اٹھائیں گے، تو گورنمنٹ اس کے درمیان توازن کیسے کرے گی؟ دیکھیے، اس کا طریقہ واضح طور پر موجود ہے۔ آپ ریٹرن فائل کریں اور ایڈوانس میں بتا دیں کہ آپ نے 1% دیا ہے، تو جو آپ کی اوور آل ٹیکس لائبلٹی ہے اس سے 1% کٹ جانا چاہیے۔ یہ تو ایک بڑا سمپل سا نظام ہے، اور 90s میں جب میں نے ورلڈ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام ڈیولپ کیا تھا تو یہ پروویژن تو اس وقت سے موجود ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے، کیونکہ آج جب میں سن رہی تھی تو اظہر کیانی صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو چھوٹا تاجر ٹیکس ادا کرے گا یا اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا اس کو ایک خاص پلیٹ ہے وہ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی دکان پہ اس کو آویزہ کر سکے، QR کوڈ اور باقی سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن گورنمنٹ یہ کیسے یقینی بنائے گی کہ جس دکاندار سے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہو وہ اس ٹیکس کا اضافی بوجھ ایک عام صارف کے اوپر منتقل نہیں کر رہا؟ اب ہر گلی محلے کے اندر اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ریٹیلرز موجود ہوتے ہیں، اس بات کو گورنمنٹ کس طرح سے چیک کرے گی؟ یہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ریٹیل نظام میں ہزاروں دکانیں ہوتے ہیں، آپس میں بے پناہ کمپٹیشن ہوتی ہے مختلف مارکیٹس اور علاقوں میں، تو اتنی طاقت یا صلاحیت نہیں ہوتی کہ ٹیکس کے جو بوجھ ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے۔ یہ ٹرانسفرنگ زیادہ بڑے بڑے ادارے کرتے ہیں، جو کہ اب دیکھیے ہمارا صنعتی شعبے میں بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں، بٹ چھوٹا ریٹیلر جو ہے اس کو ایک ایسی قیمت چارج کرنا جو اس کے ساتھ والے دکاندار سے زیادہ ہو تو وہ نامناسب ہے، اور اس میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے پہ ایک آخری سوال ہے، پھر میں ذرا تعلیمی سرگرمی اور اسٹیشنری کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی مدبرانہ رائے، آپ کا تجزیہ حاصل کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ کہا گیا کہ جس اسکیم میں داخل ہونے کے لیے 25,000 جو ہیں وہ آپ کو پہلے سبمٹ کرانا ہوں گے۔ مجھے یاد ہے مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر یہ بات کی کہ ان کے ہٹائے جانے میں کئی عوامل تھے جو کار فرما تھے، لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ جو چھوٹا ریٹیلر تھا انہوں نے کہا تھا پر منتھ آپ 3,000 روپیہ ہمیں ٹیکس نے، ڈیلی کا 100 روپیہ بنتا تھا، اور اس حساب سے سالانہ جو ہے وہ میرے خیال میں 36 بنتا ہوگا، 36,000 بنتا ہوگا۔ تو ان کے ہٹائے جانے میں ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ آپ نے ریٹیلرز پہ ہاتھ ڈالا، آپ نے ٹیکس ان لوگوں سے کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جو اپنے آپ میں بڑی تیس مار خان ہیں۔ تو گورنمنٹ کیا تاجروں کو کنونس کر پائے گی کہ آپ 25,000 ہمیں پہلے دے دو، اس کے بعد آگے پھر معاملات دیکھیں گے؟ از دیٹ پاسبل؟ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تاجروں کا جو ایک جیسے نظام ہے اس میں ان کے پاس ایک طاقت جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھی حکومتیں بڑی کیئرفل ہوتی ہیں کہ جو ٹریڈرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان کو ایک مناسب ٹیکس کے انتظام میں رکھیں۔ میری اپنی گزارش یہ ہے کہ 1% کا نظام بہتر ہے۔ یہ 25% 1,000 روپے ایڈوانس لینا یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے۔
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस किस्म की हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो अभी इसकी अनाउंसमेंट के साथ ही ताजरों की तरफ से सुनने को आ रही है। अब दूसरा मामला ये है कि जो स्टेशनरी के हवाले से हमारे सामने चीज़ें आई हैं, डॉक्टर साहब आप भी हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं। तालीम के अंदर हम देखते हैं, पहले हमने ये देखा कि स्कूलों की निजकारी का अमल शुरू हो गया, फिर हमने देखा कि तालीम महंगी हो गई। अब स्कूलों के अंदर एक बच्चा जब जाता है तो उसके जितने चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, फिर जो स्कूल फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, उस दौरान अगर GST ये सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, कॉपियाँ, आपकी पेंसिलें, बच्चों की किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी छोटी छोटी, तो जो आम बच्चा है, एक आम शख्स का, एक कम आमदन वाले घर का बच्चा है, आपके नज़दीक वो तालीम हासिल कर पाएगा? इससे तो बहुत बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर रह जाएगी। देखिए, इस पर मेरी वाज़ेह तौर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है। मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने पढ़ाया है और मैंने गरीब बच्चों को ख़ास तौर पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। मैं कराची यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रह चुका हूँ। बात यह है कि स्टेशनरी को इनफैक्ट जो स्कूल और या कॉलेज लेवल वगैरह की होती हैं, उन पर तो सेल्स टैक्स का निज़ाम होना ही नहीं चाहिए। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। तो मेरी अपनी राय बड़ी स्ट्रांगली ये है कि एनी फॉर्म ऑफ एडिशनल टैक्सेशन ऑन स्टेशनरी, ख़ास तौर पे इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि आपको तो हैरत होगी कि 2,40,00,000 बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। इस तरह के स्टेटिस्टिक्स को देखते हुए हैरत अंगेज़ बात है कि अगर IMF ने ये कहा है तो सरासर नामुनासिब और अनएक्सेप्टेबल प्रपोजल।